بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، تاریخ گواہ ہے کہ فارس الازدید خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کے پیشاب سے کھینچی ہوئی لکیر بھی تم نے کبھی پار نہیں کی تھی، اور اپنی عورتوں کی فروج کے علاوہ تمہیں کہیں پناہ نہ ملی تھی۔ آج تم اسلام کے ان عظیم ہستیوں کے جسد مبارک کی بے حرمتی کر کے اپنے آباء و اجداد کی بزدلی کا کفارہ ادا نہیں کر سکو گے۔ تم بزدل تھے، بزدل ہو اور بزدل ہی رہو گے۔ لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے اپنے سننے والوں سے گزارش کریں گے کہ ویڈیو کو لائک کرے، چینل کو سبسکرائب کرے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کرے تاکہ اس طرح نئی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے۔ دوستو، حضرت عمر بن عبدالعزیز کی قبر مبارک کی بے حرمتی کی ہم شدید ترین مذمت کرتے ہیں، اور ایسا کرنے والوں پر، ان کی حمایت کرنے والوں پر ہزار بار لعنت بھیجتے ہیں۔ ایران نواز شیعہ دہشت گردوں نے عدل میں عمر ثانی خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ بن عبدالملک کی قبور مبارک کی بے حرمتی کی لاتوں سے مارا، توکا اور پھر قبور مبارک اور مزار کو نظر آتش کر دیا۔ ترکی میڈیا پر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کے جسم مبارک بھی نکالے گئے اور ان کی بے حرمتی کی گئی، اور شامی شیعہ حکومت کے سرکاری چینل سنا نے جشن کے انداز میں اس سانحے کی تصویر جاری کی۔ یاد رہے، شامی حکومت کو ہمارے برادر حرامی ملک ایران کی مکمل سپورٹ حاصل ہے۔ پاکستان اور افغانستان سے شیعہ برادری ایران میں ٹریننگ حاصل کر کے شام میں مسلمانوں کے قتل عام کیے جاتے ہیں۔ اب اس شخص کی گزری ہوئی اور باقی آنے والی ٹوٹل زندگیوں پر دونوں جہانوں کی لعنت جو انہیں بائی کہے۔ یہ پہلا واقعہ نہیں، صوفیوں کے دور حکومت میں بھی اہل سنہ کی مقدس ہستیوں کی قبور کو قضائے حاجت کی جگہ بنایا گیا، اور صوفی شیعہ حکومت کی طرف سے سرکاری خچر رکھے گئے تاکہ لوگ ان پر سوار ہو کر قضائے حاجت کے لیے جا سکیں۔ آج کا واقعہ تمانچہ ہے ہر شخص کی منہ پر جو ان سے اتحاد کی بات کرتا ہے۔ ناظرین کرام، اب میں تھوڑی سی روشنی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی زندگی پر ڈالتا ہوں۔ آج عید تھی، دمشق کی سب سے غریب آدمی کے گھر عید جیسے خلیفہ کہتے تھے۔ فاطمہ بنت عبدالملک کے دادا خلیفہ ہوئے، پھر ابا عبدالملک تو کمال کی ہی خلیفہ تھے، پھر فاطمہ کے بھائی ایک کے بعد ایک 4 خلفاء ہو گئے۔ شادی مدینے کے گورنر سے ہوئی۔ گورنر ایسا بنا سجیل کہ ہر عورت اسے خاوند کی خواہش کرے، جس راہ سے گزرتا جیسے راہ روشن ہو جاتی، فضا معطر ہو جاتی۔ فاطمہ کی خوش قسمتی کہ اب کی بار خود اپنا خاوند خلیفہ ہو گیا۔ آج عید تھی، خلیفہ کے گھر عید لاکھوں لاکھ مربع میل کا حاکم، لیکن خلیفہ کیا ہوئے؟ سب عیش و عشرت رخصت ہوئے۔ فاطمہ بھی کچھ ایسی وفائشار کی جب گھر میں پوری کی پوری مملکت داخل ہوئی، اور ساتھ ہی ساتھ غربت بھی تو اف تک نہ کی۔ خاوند نے ادھر عہدہ سنبھالا، ادھر تن پر جیسے ٹاٹ پہنا۔ ریاست کے غم اور عوام کے پیسے کا اتنا فکر، دیانت امانت کی ایسی چنتا کہ سب عیش و عشرت ختم ہوئے۔ آج عید تھی، خلیفہ کے گھر عید۔ چند روز پہلے فاطمہ نے خاوند سے کہا کہ عید پر اب آپ کے بچوں کو کپڑے لا دیجیے۔ عمر کی آنکھوں میں آنسو گئے کہ پیسے کہاں سے لاؤ؟ سرتاج میرے حضور، آپ یوں کیجیے کہ بیت المال کے نگران سے کہے کہ اس بار تنخواہ پیشگی دے دے کہ بچوں کے کپڑے بن جائے۔ عمر کا بجھا چہرہ کچھ روشن ہوا۔ آخر باپ بھی تو تھے، جیسے بھی محتسب ہو دل تو دل ہوتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز بیت المال گئے۔ بیت المال کے نگران کے سامنے دست سوال دراز کیا، وہ بھی عمر کا اپنا ہی تو مقرر کردہ تھا۔ سوال سن کر بے تاثر رسان سے لہجے میں بولا، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ آپ اگلی تنخواہ کے وقت تک زندہ رہیں گے؟ امت کا پیسہ ہے، میں کیوں آ کر اس میں اختیار سے تجاوز کروں؟
عمر خاموشی سے واپس ہوئے۔ عید آ گئی۔ آج عید ہے۔ دمشق کے سب سے غریب آدمی کے گھر عید غریب آدمی کے جیسے خلیفہ بھی کہا جاتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز گھر واپس لوٹ کر آتے ہیں۔ فاطمہ بچوں کو کہہ دو میں انہیں عید کے کپڑے نہیں لا کر دے سکتا۔ عید کی نماز ہوئی، سب ملنے والے ملنے آئے۔ عمر بن عبدالعزیز کے بچے بھی انہیں پرانے کپڑوں میں بیٹھے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے بچوں سے فرمایا، بچوں آج تمہیں اپنے باپ سے گلہ تو ہوگا کہ عید کے کپڑے بھی نہ دلوا سکا۔ عمر کے ایک بیٹے کا نام عبد الملک تھا جو ان کی زندگی میں ہی فوت ہو گیا تھا۔ اس نے بڑھ کر جواب دیا، آج ہمارا سر فخر سے بلند ہے، ہمارے باپ نے خیانت نہیں کی۔ گھر میں تشریف لائے تو بچیاں منہ پر کپڑا رکھ کر بات کر رہی تھی۔ کچھ حیران سے ہوئے، پوچھا کیا ماجرا ہے، منہ پر کپڑا رکھ کر کیوں بات کر رہی ہو؟ بیٹیوں نے جواب دیا، آج ہم نے کچے پیاز سے روٹی کھائی ہے، ہم نہیں چاہتے ہمارے منہ سے آنے والی پیاز کی بدبو سے آپ کو پریشانی ہو۔ عمر بن عبدالعزیز کے آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرے بچیوں، کوئی باپ اپنی اولاد کو دکھ دینا نہیں چاہتا۔ میں چاہوں تو تمہیں شہنشاہی زندگی دے دوں، لیکن میں تمہاری خاطر جہنم کی آگ نہیں خرید سکتا۔ ان کا جب انتقال ہوا، انہیں قبر میں اتارا گیا۔ کفن کی گرہ کھول کر دیکھی۔ رجا کہتے ہیں، میں نے دیکھا عمر بن عبدالعزیز کا چہرہ قبلہ رخ تھا اور 14ویں کی چاند کی طرح روشن تھا، اور آج حال یہ ہے کہ ان کے قبر مبارک پر تھوکا جاتا ہے اور ان کی بے حرمتی کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن لوگوں نے ان کے قبر مبارک کو نقصان پہنچایا ہے، اللہ ان کو عبرت کا نشاں بنائے۔ دوستوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اپنے اور اپنے گرد و نواح کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔